أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ سب کا استقبال ہے. جب مکہ کے اندر اسلامی سرگرمیوں میں انتہائی دشواری اور پریشانیاں کھڑی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد حضرات صحابہ کو ملک حبشہ ہجرت کرنے کی ہدایت دی، مگر مکے کے چند مشرک ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ کر ان کو یرغمان بنانے کی کوشش کی. حکومت حبشہ کے پاس جا کر مسلمانوں کے خلاف غلط افواہیں پھیلا کر ان کو وہاں سے نکال دینا ان کا مقصد تھا. مشرکین مکہ کی طرف سے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیح کو اس مہم پر بھیجا گیا. یہ لوگ بادشاہ سے ملاقات کر کے کچھ اس طرح سے بات کی. دراصل مسلمان دہشت گرد اور دشواریاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مکہ دوبارہ بھیجا جانا چاہیے. شاہ حبشہ نے مہاجر مسلمانوں کے امیر کو بلا کر صفائی دینے کو کہا. مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بات کرنے کے لیے آگے آ کر اپنی بات اس طرح رکھا: اے بادشاہ سلامت، ہم توہم پرستی میں ڈوبی ہوئی ایک قوم ہوا کرتے تھے. اس وقت ہم بتوں کی پوجا اور مردار کھایا کرتے تھے، غیر زیبا حرکتیں کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کو توڑا کرتے تھے اور پڑوسیوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے. ہمارے طاقتور لوگ کمزوروں کا استحصال کیا کرتے تھے. ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول عطا کیا. اس کی امانت داری اور زندگی کی پاکیزگی کا ہم نے مشاہدہ کیا. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہمیں اس طرح نصیحت دیا کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اس کی ہی عبادت کرنی ہے. انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ اپنی باتوں میں صداقت و دیانت کی روانی رکھے، کسی کو دھوکہ یا فریب نہ دے، خاندانی رشتوں کو قائم رکھے، پڑوسیوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط بنائے، ممنوع چیزوں کو ہرگز نہ کرے، خون خرابہ نہ کرے، نیچ حرکتوں سے باز رہے. نیز اس نے ہمیں جھوٹ اور مکاری سے روکا، یتیم کا مال کھانے اور عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا. ہم نے اس رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حرام کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو حلال کیا ہم نے اسے تسلیم کیا. تو اس وقت ہمارا سماج ہمارا دشمن بن گیا. ہمیں اپنے نظریے اور نمونے سے ہٹا کر دوبارہ بت پرستی میں لوٹنے، نیچ حرکتوں پر آمادہ کرنے اور دوبارہ حرام کاموں میں ملوث ہونے پر مجبور کرنے لگے. یہ لوگ ہم پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے، خوب زور و زبردستی کی، ہم پر ہماری زندگیاں تنگ کر دی اور عبادتوں میں رکاوٹیں ڈالی. بادشاہ سلامت، فی الحقیقت یہ ہے ہمارا ماجرا. بادشاہ کو باتیں سمجھ میں آ گئی. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ اسلام کیا ہے. جاہلیت کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اسلام کا مقام جنت ہے، اور یہ دو الگ الگ تہذیبیں ہیں. اگر جاہلیت کو نہیں سمجھے تو صحیح معنوں میں اسلام کے مفہوم سے محروم رہ جائیں گے. اسلام ہر طرح کی جاہلیت کو مٹانا چاہتا ہے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد